ایک بڑھیا عبادت ہے، اور اس عبادت سے نعمتیں محفوظ بھی رہتی ہیں اور نعمتیں بڑھتی بھی رہتی ہیں۔ ایک بڑھیا عبادت ہے جو انتہائی آسان ہے، جس کے لیے طہارت بھی شرط نہیں، کسی وقت کی بھی شرط نہیں، کسی خاص جگہ کی بھی شرط نہیں، آسان بھی بہت بڑھیا، لیکن اس عبادت کے ثمرات اور نتائج بھی بہت بڑھیا، کہ جس سے نعمتیں بڑھتی بھی ہیں، نعمتیں محفوظ بھی رہتی۔ ان میں سے ہر ایک نعمتوں میں زندگی گزاروا، اور اندر کی خواہش بھی ہے نعمتیں بڑھی بھی سے۔ ہم میں سے ہر ایک انگت نعمتوں میں زندگی گزارتا۔ وَإِذْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ زمین کے چھاتی پہ لگے درخت کے پتے تو گنے جا سکتے، اور زمین کی چھاتی پہ رکھے مٹی کے قطرے، ریت کے ذرے، وہ تو گنے جا سکتے، سمندر اور دریا کے قطرے تو گنے جا سکتے، آسمان نما چھت کے ستارے اور سیارے تو گنے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کریم کی برسنے والی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِذْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ گنت نعمتیں ہیں زندگی میں، اب یہ نعمتیں محفوظ بھی ہو، اب ان نعمتوں سے آدمی لطف اندوز بھی ہو، اور اب یہ نعمتیں بڑھتی بھی رہیں، تو اللہ کریم نے بتایا کہ اگر یہ عبادت کرو گے تو میرا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچے ہیں، اگر تم یہ عبادت کرو گے تمہیں یہ انعام ضرور ملے گا۔ کہنے والے اللہ ہیں، اور اللہ کے کہنے کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے، تو پھر تو اس عبادت پہ ملنا یقینی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تم شکر کی عبادت لے کے آؤ، ہم تمہاری نعمتیں ضرور بڑھا دیں گے، کبھی کمیت میں بڑھا دیں گے، کبھی کیفیت میں بڑھا دیں گے۔ کمیت میں بڑھا دیں گے، 1 سے 2 کر دیں گے، 2 سے 3 کر دیں گے، یا کیفیت میں بڑھا دیں گے۔ نعمت تو ایک ہی ہے، لیکن اس پہ مزہ ایسا ہے کہ اس پر ہزاروں نعمتیں قربان۔ گھر چھوٹا ہے، اللہ نے نعمت دے رکھی ہے گھر کی شکل میں، لیکن گھر کیا ہے، ایسا لگتا ہے قدم رکھتی جنت لگتی۔ بیٹا ایک ہی ہے، لیکن کلیجے کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے۔ آمدنی تو تھوڑی ہے دیکھنے میں، لیکن اللہ رب العزت نے اس پہ خوش بہت رکھا۔ شکر ایک ایسی عبادت ہے، نعمتیں بڑھتی ہیں، کبھی کمیت میں بڑھتی ہے کہ 2 سے 3 ہو جائے، 3 سے 4 ہو جائے، اور کبھی کیفیت میں بڑھتی کہ ہے مقدار میں چھوٹی نعمت، لیکن مزہ اور لطف اس میں بڑھیا ہے۔ دیکھنے میں وہ نعمت 1 2 ہی ہے، لیکن وہ ہزاروں سے جو نعمتوں میں لطف نہیں ملتا، وہ ان 2 میں مزہ آ رہا، بڑھتا ضرور ہے۔ اس لیے کہ اللہ کریم نے بتایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ شکر کرو گے بڑھا دیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ زندگی نعمتوں میں گزرے، ہم میں سے ہر ایک کی چاہت ہے نعمتیں محفوظ بھی ہوں، ہر ایک اپنے سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ نعمتیں ہیں تو لطف بھی لینا آدمی۔ بس اوقات نعمتیں تو بہت ہوتی ہیں، آدمی بیچارہ نعمتوں کا چوکیدار ہوتا ہے، اس کے مزوں سے معروم ہوتا ہے، ان نعمتوں کی یہ خدمت کر رہا ہوتا ہے، یہ نعمتوں سے سکون نہیں پا رہا ہو، اسے اس نعمتوں میں راحت نہیں مل رہی ہوتی۔ اولاد کو پال تو رہا ہے، لیکن اس اولاد میں سے اسے خوشی نہیں مل رہی،
پیسہ تو بہت اکٹھا کر لیا ہے، لیکن اس پیسے سے اسے سکون نہیں ملتا۔ اس نے گھر بنایا تو بہت ارمانوں سے ہے، لیکن اس گھر کا سکون نہیں ہے۔ نعمتوں کی شکلیں تو بہت بڑھیا ہیں، نعمتوں کی شکلیں تو بہت بڑھیا ہے، لیکن اس نعمتوں کی جو روح ہے، سکون، لطف، مزہ، حلاوت، مٹھاس، وہ نہیں۔ تو میرے عزیزو، بہت بڑھیا عبادت ہے، اور اس عبادت پہ انعام کا وعدہ اللہ کی طرف سے، کوئی تجربے کی بات نہیں ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ یہ کسی انسان کی بتائی ہوئی بات نہیں، کسی انسان کی عقل کا تجربہ نہیں، یہ خالق اور مالک کا پیغام ہے، اور وہی ہے۔ اس کا ہونا یقینی ہے، اس کا ہونا یقینی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ زندگی شکر والی ہو، شکر والی زندگی ہو۔ اور شیطان کی بڑی محنت ہے، شیطان کی بڑی محنت ہے، اور وہ محنت بھی قرآن نے بتائی ہے۔ شیطان کی بڑی محنت ہے، اور اس محنت کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا ہے۔ لَآتِيَنَّهُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان کہہ رہا میری محنت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کی زندگی بھی شکر رہی، اس پر میری اثرات ہے، اس شخص پر میرے شیطانی اثرات ہیں، اس گھر میں میرے شیطانی اثرات ہیں، جس زندگی میں اور جس گھر میں شکر نہ رہے۔ آج فرد کیا، آج گھر کیا، آج تو پورا معاشرہ ہی ناشکری پہ مبتلا ہے۔ ہر شخص ہی زبان پہ شکوے اور شکایت ہے، اور اس شکری کا نتیجہ یہ ہے، اس لیے کہ یہ ناشکری مایوسی بھی لاتی، یہ ناشکری ڈپریشن بھی لاتی، یہ ناشکری آدمی کو ڈپریس بھی رکھتی، یہ ناشکری آدمی کو پریشان بھی رکھتی، یہ ناشکری آدمی کو ہر وقت بے چین بھی رکھتی ہے، اور یہ ناشکری ہر آدمی کو اس کا حوصلہ ہی ختم کر دیتی۔ اس ناشکری کے ساتھ مایوسی بھی آتی، اس ناشکری کے ساتھ ڈپریشن بھی آتا، اس ناشکری کے ساتھ آدمی ڈپریس بھی رہتا، اس ناشکری کے ساتھ آدمی بے چین اور پریشان بھی رہتا، حالانکہ اس کے پاس ہزاروں نے، بلکہ اللہ نے اس کو ہزاروں سے اچھا رکھا، بلکہ بس اوقات اللہ نے اسے لاکھوں سے اچھا رکھا، لیکن اس بچے اور بچے کی شکر میں زندگی میں بدقسمتی سے شکر نہیں ہے، ناشکری ہے، تو وہ لاکھوں سے اچھی زندگی گزار رہی، لیکن پھر بھی ڈپریشن، پھر بھی ڈپریشن۔ یہ خاتون، اس کو اللہ رب العزت نے، میں عرض کر رہا ہوں، کروڑوں سے اچھا رکھا، گاڑی ہے، گھر ہے، ہر نعمت گھر میں ہے، لیکن بدقسمتی سی زندگی میں ناشکری ہے تو ہر وقت مایوس رہتی، ہر وقت ڈپریشن میں رہتی ہے۔ تو لَآتِيَنَّهُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ فرمایا ناشکری کی سزا ہے، اور شیطان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ جہاں ناشکری ہے سمجھ لیجیے شیطانی اثرات، لوگ کہتے ہیں اثرات ہو گئے، ہم کہتے ہیں ہاں شیطانی اثرات، اور اس شیطانی اثرات کا نتیجہ یہ ہے کہ زندگی میں شکر نہیں، زندگی میں ناشکری۔ حالانکہ اللہ نے اتنا دے رکھا ہے، ایک ایک جسم پہ نعمت پہ غور کرے تو لاکھوں کروڑوں سے زیادہ چیز تھی۔ بتائیے کوئی آنکھ کی بینائی کروڑوں میں دے گا؟ بتائیے کوئی زبان کی گویائی کروڑوں میں دے گا؟ بتائیے کوئی عقل و دانش کو کروڑوں میں دے گا؟ کیا نعمت رکھی اللہ نے جسم میں، دولت سے بھی زیادہ، معاشی خوشحالی سے بھی زیادہ صحت بڑی نعمت، دولت سے بھی زیادہ، معاشی خوشحالی سے بھی زیادہ صحت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ صحت دے رکھی ہے، اعضاء اور جوارح سلامت ہے، قوت گویائی ہے، بینائی ہے، سماعت ہے، عقل ہے،
اعضاء اور جوارح میں طاقت ہے اور بڑی دولت ہے، لیکن میرے عزیزو جب تک نعمتیں ہوتی ہیں قدر نہیں ہوتی، جب تک یہ نعمتیں ہوتی ہیں نظر نہیں ہوتی۔ شیطان اینک وہ پہناتا ہے جو نہیں ہے، نظر اسی پہ جاتی۔ شیطان نے اینک وہ پہنا دی جو نہیں ہے، نظر اسی پہ جاتی۔ ارے میاں ان کو دیکھو جو زندگی رینگتے رینگتے گزارتے ہیں، ان کو بھی تو کبھی دیکھ لو جو آنکھوں کی بینائی سے معلوم ہے زندگی ٹھوکروں میں گزرتی ہے۔ ان کو بھی تو دیکھ لو جو ساری زندگی اس حسرت میں گزارتے ہیں کہ اپنی زبان کی گویائی سے معلوم اپنے دل کی بات اپنے بڑوں کو کیسے کہو۔ ان کو بھی تو دیکھیے بھائی جو جسم کے اعضاء اور جوارح سے محروم ہیں لیکن نظر نہیں جاتا۔ اینک وہ پہنا دی جو ایک نہیں ہے اسی پہ رونا ہے، جو نہیں ہے اسی پہ غم ہے، جو نہیں ہے اسی پہ دکھ ہے، اور نتیجہ اس ناشکری کا یہ ہے کہ ہزاروں نعمتیں ان کے لطف سے محروم، ان نعمتوں کے مزے سے محروم۔ تو میرے عزیزو بہت بڑھیا عبادت، شکر کیجئے، نعمتیں بڑھے، نعمتیں محفوظ رہیں گی، نعمتوں میں لطف آئے گا، نعمتوں میں لطف آئے گا، اور بڑھیا عبادت۔ الشکر قید الموجود وصید المفقود، شکر ایسی بڑھیا عبادت ہے جو نعمتیں ہیں وہ محفوظ، اور شکر ایک شکاری ہے، شکر ایک شکاری ہے جو شکار کر کے دیگر نعمتوں کو اس کے جھولی میں لے آتا۔ الشکر قید الموجود وصید المفقود، شکر ایک شکاری ہے جو نعمتیں نہیں وہ شکار کر کے اس کے پاس لے آتا۔ ایسی بڑھیا عبادت تو میرے عزیزو عادت بنائیے، شکر کی عادت ڈالی، دل کا بھی شکر ہوگا۔ دل کا شکر یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ نواز رکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ نواز رکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ عطا کر رکھا، یہ دل کا شکر۔ اب بتائیے کسی کے دل میں یہ شکر آ جائے کبھی مایوس ہو سکتا، کبھی ڈپریشن میں جا سکتا۔ ڈپریشن اور مایوسی تو آتی وہی ہے کہ میری حیثیت جس سے زیادہ تھی مجھے یہ کیوں نہیں ملا، اور اسے کیوں ملا۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنی زندگی میں شکر لانے کے لیے اپنے سے کم حیثیت کے لوگوں کو دیکھا کرو، اپنے سے کم حیثیت والوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ زندگی میں شکر آسان ہو۔ اگر اپنے سے اوپر کی حیثیت کو دیکھو گے شیطان ناشکری میں مبتلا کر رہی۔ ہاں اوپر والوں کو دیکھنا ہے تو انہیں دیکھو جو دین میں تم سے آ گیا۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ میدان ہے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا۔ اگر اپنے سے اوپر کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو جو تقوی میں تم سے آگے، جو پرہیزگاری میں تم سے آگے ہیں، جو اللہ کی عبادت اور بزرگی میں تم سے آگے ہیں، جو دیانت اور سچائی میں تم سے آگے ہے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ میدان ہے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا، یہ مقابلے کا میدان ہے۔ باقی دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر کو دیکھو گے مصیبت میں آ جاؤ، اپنے سے اوپر کو دیکھو گے ڈپریشن میں آ جاؤ، اپنے سے اوپر کے ساتھ اٹھے بیٹھو گے تو ناشکری آ جائے گی۔ تو شکر کی عادت ڈالنا، دل کا شکر، دل کا شکر میرے عزیزو یہ ہے کہ دل یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ رکھا، اور سچ ہے میرے اور آپ کی اوقات ہی کیا، میرا استحقاق ہی کیا ہے، میرا اور آپ کا استحقاق ہی کیا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ بات بنی ہوئی ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، فَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اور آدمی کا ماں کے پیٹ میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور وہی بچہ اگر آنکھ کے بغیر آئے کچھ کر سکتا ہے؟
وہی بچہ ایک بازو کے بغیر آئے کچھ کر سکتا ہے، وہی بچہ ایک ٹانگ کے بغیر آئے کچھ کر سکتا ہے، وہی بچہ دماغ کے بغیر آئے کچھ کر سکتا ہے۔ ارے میرے عزیزو، اولاد ملتی ہے نعمتوں سے بری ملتی، کبھی شکر ہے؟ اولاد ملتی ہے نعمتوں سے بھری ملتی ہے، اور کھرگوں کی نعمتیں، آنکھ کی بلائی بھی کروڑوں میں دے گا، گویائی دے گا، عقل و دانش دے گا، تو بڑھیا نعمتیں ہیں میرے عزیزو۔ دل کہے اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ رکھا، زبان پر بھی ہر وقت شکر کے کلمات ہوں، زبان پر بھی ہر وقت شکر کے کلمات، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال۔ شکر بڑی نعمت۔ ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے، ایک صحابی اس فرمانا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اور فرمایا بیٹے جب نماز پڑھ لیا تھا تو یوں کہا کرو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ فرمایا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اور پھر فرمایا ایسا کیا کرو جب نماز پڑھ لیا کرو تو کہا کرو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ مدد کیجیے میری کہ میں شکر گزار ہوں، مجھے تیری یاد ملا اور میں آپ کی بڑھیا عبادت کر سکوں۔ شکر کی عبادت، شکر کی توفیق، تو زبان پر بھی شکر کی کلمات، اور شکر کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ان اعمل صالحا ترضاه۔ جب اللہ رب العزت نے انہیں سلطنت دی اور غیر معمولی سلطنت دی، اور ایک چمٹی کی بات کانوں تک پہنچائی اور پھر سمجھا بھی دی، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه۔ چمٹی کی بات سنی اور پھر اس کو سمجھا بھی۔ ایسی غیر معمولی سلطنت، جنات پر بھی حکومت، ہواؤں پر بھی حکومت، پرندوں کی بولی بھی آتی ہے، چمٹی کی بات بھی سمجھ رہے، کہنے لگے اے اللہ شکر گزار بنا دے، اور میں تیری نعمتوں میں وہ کروں جس سے تو راضی ہوئے۔ یہ ہے نعمتوں کی حقیقی شکر، کہ اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو راضی رکھنا، اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی فرما برداری کرنا۔ تو میرے عزیزو، جس کی زندگی میں یہ شکر ہوگا اس کی نعمتیں بڑھیں گی بھی صحیح، محفوظ بھی ہوں گی، اور نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو۔ اور جہاں شکر ہوتا، جہاں شکر ہو، جس کی زندگی میں شکر ہوگا تو وہاں محسن سے محبت ضرور ہوگی۔ جہاں شکر ہوگا وہاں محسن سے محبت ضرور ہوگی۔ یاد رکھیے گا، اگر بیٹے کے دل میں ماں باپ کی شکر گزاری ہے تو بیٹے کے دل میں ماں باپ کی محبت ضرور ہو۔ اگر میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے شکر گزاری کی جذبات ہیں تو ان دونوں کے درمیان محبت بھی ضرور۔ جہاں محسن حقیقی سے شکر گزاری ہوگی وہاں اللہ سے محبت بھی ضرور۔ جہاں شکر گزاری ہوگی وہاں محبت ضرور ہو۔ آپ بتائیے، تصور کیجیے، کوئی آپ پر بار بار احسانات کر رہا ہو، بار بار آپ کے ہاں اچھائی کر رہا ہو، تو بتائیے آپ کا دل اس کی طرف محبت سے کھینچے گا نہیں کھینچے گا؟ بار بار کوئی آپ پر احسانات کر رہا ہو تو آپ کا دل اس کی طرف محبت سے کھینچے گا نہیں کھینچے گا؟ تو جہاں شکر کی عبادت ہوتی ہے وہاں محبت ضرور ہوتی، وہاں محبت ضرور ہوتی۔ یہ صحت مند شکر کی عبادت کی خاصیت ہے، تاثیر ہے، تاثیر ہے کہ جہاں شکر گزاری ہوگی وہاں محبت ضرور ہو۔ میاں بیوی کے جذبات ایک دوسرے کے شکر گزاری کے، بیوی شوہر کی شکر گزار رہتی، شوہر بیوی کا شکر گزار رہتا ہے، ان کی زندگی محبتوں سے بڑھ
خوشحال ہو. ان کی زندگی محبتوں سے گزرے گی. لیکن شیطان کہہ رہا دل محنت ہی یہی ہے کہ شکر نہ ہو. تو جب سے گھروں میں شکر نہ رہا گھروں کی محبتیں بھی روٹ گئی. جب سے گھروں میں شکر نہ رہا گھروں سے محبتیں بھی روٹ گئی. بیٹا کہتا ہے ابا آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے. میاں بیوی کے اندر شکر کی جذبات ناپید تو محبت بھی نہیں. اور میرے عزیزوں اور تو اور جب محسن حقیقی کی شکر گزاری نہ رہی تو دل میں اللہ کے لیے بھی شکوے آنے لگے. تو پھر زندگی عذاب کیوں نہیں بنے گی؟ پھر زندگی مصیبت کیوں نہیں بنے گی؟ پھر زندگی میں غم کیوں نہ آئیں گے؟ پھر زندگی دکھ ہو اور غموں کا شکار کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے کہ ناشکری مایوسی لاتی، اس لیے کہ ناشکری غم لاتی، اس لیے کہ ناشکری آدمی کو دکھی بناتی، اس لیے کہ ناشکری آدمی کو ہر وقت شکوے شکایت میں رکھتی. تو بڑی عبادت ہے بندوں کا بھی شکر گزار. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. بندوں کے بھی شکر گزار رہو. جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا کیا کرے؟ اللہ تو غیب میں ہے، نظروں سے اوجھل ہے، ماں باپ تو سامنے ہیں، بھائی تو سامنے ہیں، بہن کے احسانات تو سامنے ہیں، بیوی کی اچھائیاں تو سامنے ہیں، شوہر کے احسانات تو سامنے ہیں. جب یہی شکر نہیں ہوگا تو اس ذات پہ کون شکر کرے؟ تو میرے عزیزو شکر بڑھیا کی عبادت. زندگی کا لطف بڑھے گا. اور اللہ کریم کا وعدہ ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. جو شکر کرتے ہیں میں انہیں عذاب نہیں دیتا. یعنی شکر والا یقینی جنتی، شکر کرنے والا یقینی جنتی. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. شکر کرنے والا یقینی جنتی. اور سچ کہہ رہا ہوں زندگی میں شکر آ جائے تو دنیا کے اندر بھی جنت کا سب مزہ آنے لگتی. جنت میں دو چیزیں تو سب کو ملے گی نا، محبت اور سکون ملے گا. محبت اور سکون ملے گا. اگر آج بندوں میں شکر آ جائے تو یہاں بھی سکون بھی آ جائے، محبت بھی آ جائے. جنت میں ہر جنتی کو دو نعمتیں تو ہر ملیں گی نا. باقی تو نعمتوں میں تفاوت ہوگا، اوپر نیچے ہوگا، لیکن سکون اور محبت تو سب کو ملے گی. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. وہاں کوئی کھوٹ نہیں ہوگا، وہاں کوئی حسد نہیں ہوگا، وہاں کوئی کینہ نہیں ہوگا. وہاں ہر ایک کے لیے محبت کی جذبات ہوں گے، ہر جنتی کے لیے محبت اور سکون. تو شکر آ جائے تو دنیا بھی جنت کسی مزہ دینے لگے کہ سکون بھی ہو اور محبت بھی. اور سچ کہہ رہا سکون اور محبت ہو جائے تو جھونپڑی کے مزے بھی محلات کی طرح، اور سکون اور محبت چلے جائے تو محلات بھی اجڑے سے لگتے. محلات بھی اجڑے سے لگتے ہیں بھائی. یہ اسٹیٹس اور یہ دولت اور یہ آمدنی اور یہ ذرائع اگر گھروں سے محبت اور سکون رخصت ہو جائے سب کاٹنے کو دوڑتے. تو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. تو میرے عزیزوں شکر ایسی بڑی عبادت کی جنتی، اس کا جنتی ہونا یقینی. اللہ کریم کہہ رہے جنتی ہونا یقینی. تو بھائی شکر ایسی بڑھیا عبادت، نعمتیں بھی محفوظ، نعمتیں بھی بڑھتے چلی جائے، نعمتوں کا لطف بھی بڑھتا چلا جائے، اور اللہ کی پکڑ ناراضگی سے بھی محفوظ ہو، تو اور کیا چاہیے. لیکن شکر کی حقیقت دیکھیے کہ دل کا بھی شکر ہو، زبان کا بھی شکر ہو، اور حقیقی شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو راضی رکھی، اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی فرمانبرداری کیجیے. اور میں عرض کر رہا ہوں جہاں شکر ہوگا وہاں محبت ضرور ہو.
اگر میاں بیوی میں شکر کے جذبات، باپ بیٹے میں شکر کے جذبات، بہن بھائی میں شکر کے جذبات، مسلمانوں میں آپس میں شکر کے جذبات، تو وہاں محبت ہو۔ اب تو نہ شکری ہے نا بھائی، اب کو شکوی شکایت ہے نا، اب کو دوسروں کی خامیاں اور کمزوریاں دیکھنی ہے نا، اب تو دوسروں کے عیب دیکھنے ہیں نا، تو پھر محبت بھی رخصت ہو گئی۔ تو بڑھیا عبادت ہے شکر، اور آسان کتنے، آسان کتنے۔ تو دل کی کیفیت بھی یہ ہو، دل کی کیفیت بھی یہ ہو، اور زبان پہ بھی شکر کے کلمات ہو۔ اور میرے عزیزو، احتیاط ہو کہ اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو ناراض ہے، اس لیے کہ میرے عزیزو، جیسے ہر نیکی میں اور ہر شکر میں اس کے اندر خاصیت ہے مغفرت، ہر نیکی میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے مغفرت، کسی بھی نیکی پہ اللہ معافی کا فیصلہ ہے، کوئی پتہ نہیں کون سے نیکی، کسی بھی نیکی کے اندر اللہ نے مغفرت کی خاصیت رکھی۔ اسی طرح میرے عزیزو، ہر گناہ اور ہر ناشکری میں خاصیت عذاب، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کسی نیکی کو معمولی سمجھ کے چھوڑو نہیں، اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کے اس پہ جرات مت کرو، اس پہ جرات مت کرو، اس لیے کہ ہر گناہ میں اور ہر ناشکری میں خاصیت عذاب کی۔ ناشکری کرو گے نہ جانے کون سی نعمت سے معروف ہو جاؤ، نہ جانے کس مصیبت پہ مبتلا ہو جاؤ، نہ جانے اس گناہ کی وجہ سے کون سا عذاب آ جائے، اس لیے کہ ہر گناہ میں فاصل فَقُلَّتْ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کیوں پکڑ ہوئی؟ گناہ۔ اور ہر نیکی میں خاصیت ہے، شکر میں خاصیت ہے مغفرت کی، عطا کی۔ تو میرے عزیزو، زندگی شکر والی نیکی ہے، تو جہاں شکر کی حقیقت ہوتی ہے وہاں محبت ضرور، اور آپ خوب جانتے ہیں جہاں محبت آ جائے وہاں اطاعت مشکل نہیں رہتی، جہاں محبت آ جائے وہاں اطاعت مشکل، بلکہ اطاعت میں تکلیف میں بھی مزہ آتی، بلکہ اطاعت میں اگر مشقت ہو اس میں بھی لطف آتا۔ محبت چیز یہ ایسی، محبت کو بہت کچھ کرا دیتی ہے بھائی، محبت تو بہت کچھ کرا دیتی۔ تو اللہ سے محبت ہو جائے اور شدید محبت ہو جائے، پھر اللہ کی اطاعت مشکل نہیں ہو۔ آج جو میرے لیے فجر میں اٹھنا مشکل ہے نا، آج میرے لیے جو فجر میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اور آج میرے لیے لقمہ حلال پہ اکتفا کرنا مشکل ہوتا ہے، آج جو میرے لیے شرم و حیا کی زندگی گزارنا آسان نہیں رہا، سچ کیا ہے؟ وہ اندر اسپرٹ نہیں، وہ اندر محبت کی طاقت نہیں، وہ اندر محبت کی حرارت نہیں ہے، جو فرما برداری آسان کر دیا کرتی تھی، جو اطاعت آسان کر دیا کرتی۔ کسی کو اپنے باپ سے سچی محبت ہو، بتائیے اطاعت مشکل ہو جائے گی؟ واقعی کسی کو اپنی ماں سے سچی محبت ہو، فرما برداری مشکل ہو جائے گی؟ تو کسی کو اپنے اللہ سے سچی محبت ہو جائے اور پھر اس کی فرما برداری مشکل لگے، نہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ مشکل لگتی ہے منافق کو، ان المنافقین یخادعون اللہ وَإِذَا قَامُوا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، اس لیے اس کے لیے نماز مشکل، اس کے لیے اس کے اندر کاہلی سستی۔ تو شکر محبت لے کے آتا، شکر محبت لے کے آتا، شکر فرما برداری لے کے آتا، شکر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت لے کے آتا، اور شکر ماں باپ کی فرما برداری لے کے آتا، ماں باپ کی فرما برداری لے کے آتا۔ اور میاں بیوی میں اگر شکر کے جذبات آ جائیں، سبحان اللہ، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنا آسان، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنا آسان، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا آسان، ایک دوسرے کے لیے
اپنے جذبات قربان کرنا آسان، اس لیے کہ جب محبتیں پتلی ہوتی ہے تو عیب موٹے ہوتے ہیں. جب محبتیں پتلی ہوتی ہے تو عیب موٹے ہوتے ہیں، اور جب محبت بڑھیا ہوتی ہے تو کمزوریاں بھی خوبی لگتی ہیں، کمزوریاں بھی خوبی لگتی ہے، اور جب محبت پتلی ہوتی ہے تو خوبیاں بھی عیب لگتی. تو آج اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت اس لیے مشکل ہے، وہ محبت بھی کم ہے. آج اپنی زندگیوں میں ہم دیکھیں ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنا، ایک دوسرے کی قربانی دینا اس لیے مشکل ہے کہ وہاں محبتیں کمزور، وہاں شکر کے جذبات نہیں. تو میرے عزیزو، آسان نسخہ بتایا ہے ان ساری خوبیوں کو زندگی میں لانے کے لیے. اپنی زندگی شکر پہ لے کے آؤ، زبان پر بھی شکر ہو، دل کے اندر بھی شکر کے جذبات ہو، اور اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی فرما برداری کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو بھائی ہمیشہ شکر گزاری کی زندگی نصیب فرمائے، اور ہمارے بچے بچیوں کو بھی ہمیشہ شکر کے جذبات نصیب فرمائے، اور شکر کی نحوست سے اور ناشکری کی نحوست سے اور ناشکری کے گناہ سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. عدد خلقہ وزینت عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللہم اجعل خیر عمرنا آخرنا وخیر عملنا خواتمنا وخیر ایامنا یوم نلقاک فیہ. اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت. اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ہمارے ان بزرگوں نے مائیوں نے اس محبت سے بات سنی، مولا کریم سبھی کو دنیا آخرت کی خوشیاں عزتیں سعادتیں نصیب فرما. اے مولا کریم ہم سب کو ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما. ہمیشہ شکر گزاری کے جذبات نصیب فرما، شکر گزاری کے کلمات نصیب فرما. اپنی نعمتوں میں ہمیشہ اپنی فرما برداری، احسان شناسی نصیب فرما. ناشکری سے، احسان فراموشی سے، گناہوں کی زندگی سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو لقمہ حلال عطا فرما، ہمیشہ اپنی رضا کے مطابق. اے مولا کریم لقمہ حلال والی زندگی نصیب فرما. اے مولا کریم حرام سے ہمیں ہمارے بچے بچیوں کو محفوظ فرما. مولا کریم دنیا کی یہ خوشحالی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا. دنیا کی یہ خوشحالی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا. اے مولا کریم دنیا کی یہ خوشحالی ہر قسم کی غفلتوں سے محفوظ فرما، ایمان کی کمزوری سے محفوظ فرما. آپ اس کو اپنی نافرمانی بننے سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہمیشہ نعمتوں بری زندگی نصیب فرما. مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہ بنا، صرف اپنے در کا فقیر بنا. اے مولا کریم مخلوق سے بے نیازی نصیب فرما، اور اپنے دربار کا نیاز مند بنا. اے مولا کریم اپنے دربار کا نیاز مند بنا. یا ارحم الراحمین ہم سب کو ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. ہمارے بچے بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے مولا کریم اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہمیشہ بچے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے اولادوں کو ہمارے لیے بڑا صدقہ جاریہ بنا. اے مولا کریم جو ہمارے بڑے ماں باپ زندہ ہے ہمیں ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، ان کی دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرما، اور جو جا چکے ان کی کامل بخشش فرما. اے مولا کریم ہمیں ان کے لیے ہمیشہ اپنی نیکیوں میں ہم یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں ہمیشہ محبتوں کی زندگی
سکون کی زندگی اور شکر گزاری کی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمیں سلامتی نصیب فرما، تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو صحت قابلہ شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمیں سلامتی عطا فرما، پوری ملت اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ہمیشہ اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین پوری امت مسلمہ کو ایمان اسلامی اخوت نصیب فرما، اسلامی وحدت نصیب فرما، مسلمانوں کو ٹوٹ پھوٹ سے اور نا اتفاقی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے دنوں میں سکینہ نازل فرما۔ یا ارحم الراحمین دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، ہم سب کے حال بے رحم فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا